اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو نہ صرف دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں بلکہ حق و باطل کی پہچان، قربانی اور استقامت کا لازوال درس بھی دیتے ہیں۔ کربلا کا سانحہ انہی میں سے ایک ہے، ایک ایسا واقعہ جو محض ایک جنگ نہیں بلکہ اصولوں، حق گوئی اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ایک عظیم مثال ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، جنہیں نبی کریم علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا، جب یزید کی غیر شرعی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں تو وہ وقت کا ظالم نظام ان کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جذبات سے ہٹ کر حقائق کی روشنی میں حضرت حسین کے مقصد، موقف اور حالات کا تجزیہ کریں۔ یہ تحریر اسی مقصد کے تحت ترتیب دی گئی ہے تاکہ کربلا کی اصل حقیقت، اس کے اسباب اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے موقف کو صاف، سادہ اور سچائی کے آئینے میں پیش کیا جا سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو اس نے تمام گورنروں کو خط لکھے اور بیعت کے لیے پیغامات بھیجے۔ مدینہ کا گورنر اس وقت ولید بن عتبہ بن ابی سفیان تھا، جو یزید کا رشتہ دار بھی تھا۔ جب اس کے پاس خط آیا کہ مدینہ کے تمام بڑے لوگوں سے بیعت لی جائے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا گیا۔ ان کا مقام مدینہ میں بہت بلند تھا۔ عبداللہ بن زبیر کو بھی بلایا گیا، مگر انہوں نے کہا کہ وہ مصروف ہیں اور مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ مجھے سوچنے کا وقت دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت سے انکار کیا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں ایک غلط فہمی پھیلائی گئی ہے کہ حضرت حسین کا یہ سفر یزید سے لڑائی اور جہاد کے لیے تھا، جو کہ درست نہیں ہے۔ اگر واقعی یہ لڑائی یا جہاد کے لیے ہوتا تو حضرت حسین اپنے اہل خانہ، بیوی، بچوں اور خواتین کو ساتھ نہ لے کر جاتے۔ یہ بات عام فہم ہے کہ جنگ کے لیے خواتین ساتھ نہیں لی جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی خلافت کو ناجائز سمجھا اور وہ چاہتے تھے کہ امت مسلمہ کو اس فتنے سے بچایا جائے۔ وہ اس سفر پر اس لیے روانہ ہوئے تاکہ عوام کو ساتھ ملا کر یزید کی خلافت کو روکا جا سکے، نہ کہ جنگ کرنے کے لیے۔ ظلم اور جبر کی انتہا یہ تھی کہ ان کے اس پرامن سفر کے دوران ظالموں نے ان پر حملہ کیا اور شہید کر دیا۔ یزید اس قتل کا براہ راست شریک نہ بھی ہو، مگر قاتلوں کا ساتھ دے کر وہ خود بھی ان کے درجے میں آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہ تو بزدل تھے، نہ ان کا سفر کوئی کمزور قدم تھا۔ اگر وہ لڑنے کا ارادہ رکھتے تو وہ سیدھے شام کی طرف جاتے اور یزید سے براہ راست مقابلہ کرتے۔ یزید تو نہ مکہ میں تھا نہ کربلا میں۔ یہ بات جھوٹ پر مبنی ہے کہ حضرت حسین یزید سے جنگ کے ارادے سے نکلے تھے۔ حضرت حسین کا اصل مقصد یہ تھا کہ حالات کو سمجھا جائے اور اگر ممکن ہو تو امت کی اصلاح کی جائے۔ جب حضرت حسین مکہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ عراق سے انہیں سینکڑوں خطوط موصول ہوئے ہیں، جن میں اہل عراق نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ وہاں آئیں اور قیادت سنبھالیں۔ حضرت حسین نے ان خطوط کے پیش نظر سوچا کہ شاید یہ لوگ واقعی راہ ہدایت پر آنا چاہتے ہیں۔ بہت سے صحابہ نے حضرت حسین کو عراق نہ جانے کا مشورہ دیا، جن میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس اور دیگر شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ اہل عراق وعدہ خلاف اور بے وفا ہیں، مگر حضرت حسین نے فرمایا کہ جب اتنے خطوط آ چکے ہیں تو انکار کی گنجائش نہیں رہی۔ انہوں نے پہلے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لیں۔ جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو شروع میں لوگوں نے ان سے بیعت کی اور ان کا ساتھ دینے کا یقین دلایا۔ انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں۔ حضرت حسین نے وہ خط اپنے دوستوں کو دکھایا اور کہا کہ اب میرے جانے میں کوئی حرج نہیں، مگر اسی دوران یزید نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد جیسے ظالم کو بھیج دیا۔ اس کے ظلم کے خوف سے کوفیوں نے بیعت توڑ دی۔ کمیونیکیشن کا نظام اس وقت موجود نہیں تھا، اس لیے حضرت حسین کو
اس تبدیلی کا علم نہ ہو سکا۔ جب وہ مقام زبالہ پر پہنچے تو ایک شخص نے انہیں بتایا کہ کوفیوں کے دل شاید آپ کے ساتھ ہوں، مگر ان کی تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہوں گی۔ پھر حضرت حسین کو یہ افسوسناک خبر ملی کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 1000 سپاہیوں کے ساتھ بھیجا تاکہ حضرت حسین کا راستہ روکا جا سکے۔ حضرت حسین نے اس موقع پر 3 تجاویز پیش کیں، یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے، یا یزید کے پاس بھیج دیا جائے، یا کسی سرحد پر بھیج دیا جائے تاکہ میں کفار سے جنگ کر سکوں۔ ان میں بیعت کی کوئی بات نہیں تھی، مگر لوگوں نے غلط تاثر دیا۔ عمر بن سعد کچھ نرم رویہ اختیار کر رہا تھا، مگر شمر بن ذل جوشن جیسے ظالم نے ابن زیاد کو مشورہ دیا کہ حسین کو ہر حال میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر مجبور کیا جائے۔ شمر اگرچہ ام البنین کا بھائی اور حضرت علی کے اہل خانہ سے رشتہ رکھتا تھا، مگر دل میں بغض رکھتا تھا۔ حضرت حسین کی طرف سے پیش کی گئی جائز تجاویز کو مسترد کر کے ظلم کا بازار گرم کیا گیا، جس کا نتیجہ کربلا کا وہ دردناک واقعہ ہے جس میں نہ صرف حضرت حسین بلکہ ان کے اہل بیت کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم المیہ ہے اور ہمیں سچائی کے ساتھ اسے یاد رکھنا چاہیے، بغیر کسی تحریف اور غلط بیانی کے۔